برادرم علی احمد ڈھلو صاحب، میرے عزیز دوستوں، ساتھیوں، میں لیڈر میڈیا گروپ کا خاص طور پہ مشکور ہوں کہ وہ کام جو پاکستان کی پولیٹیکل فورسز کو اور میڈیا کی تنظیموں کو کرنے چاہیے تھے، میں کافی عرصے سے نوٹ کر رہا ہوں کہ لیڈر میڈیا گروپ ایک چھوٹا گروپ ہوتے ہوئے ایک بڑا کردار ادا کر رہا ہے کہ پاکستان کے ریئل ایشوز پہ میں نے ان کے سیمینارز بھی دیکھے ہیں، مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ بلا امتیاز انہوں نے اپنا پلیٹ فارم بھی انہیں مہیا کیا۔ جہاں تک ہمارے اعزاز میں اس تقریب کی بات ہے تو میں میرے باقی دوست جنہیں تمغہ امتیاز ملے ہیں، بلا شبہ ان کی ایک بڑی کنٹریبیوشن ہے، لیکن اپنے ایوارڈ کے حوالے سے میں ایک وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ مجھے جو ستارہ امتیاز ملا ہے، میرے سے زیادہ کنٹریبیوشن کے حامل جرنلسٹ پاکستان میں موجود ہیں، میرے سے زیادہ جدوجہد کرنے والے موجود ہیں، میرے سے زیادہ اہل اور باصلاحیت صحافی بھی موجود ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اعزاز مجھے جو دیا گیا یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جیسے ابھی بات کر رہے تھے کہ علی احمد ڈھلو صاحب نے یہ تقریب منعقد کی، تو یہ جو عزت ہے یہ وہی لوگ دیا کرتے ہیں جن کے پاس ہوتی ہے۔ اس شخص نے ہمیشہ اپنے دوستوں کو عزت دی ہے، اور آج انہوں نے جن جذبات، خیالات اور احساسات کا اظہار کیا ہے، کہ دراصل انہوں نے بہت سارے سوالات کھڑے کیے ہیں ہم سب کے سامنے۔ بلا شبہ جو باتیں ساری ہوئی ہیں ان سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ جس کیفیت سے ہم گزر رہے ہیں سب کو پتہ ہے، لیکن ایک بات میں ضرور کروں گا کہ جو کریڈٹ ہے وہ کریڈٹ پاکستان کے جرنلسٹوں کو دینا چاہیے کہ آج بھی بیٹھ کے ہم ایک دوسرے کی بات سن رہے ہیں، بڑی خاموشی سے سب نے ایک دوسرے کی بات سنی ہے، بلکہ علامہ صدیق اظہر صاحب اس بات کی گواہی دیں گے کہ میرے کلیگ، میرے فاضل کلیگ ایاز امیر صاحب میرے ساتھ بیٹھتے تھے، وہ اٹھ کھڑکا چلتا تھا میرا اور ان کا، ان کو پتہ ہے کہ وہ کس صورتحال کے اندر وہ چھوڑ کے گئے، اور میں نے وہ حیات ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ہمیشہ یاد رکھے، کہ میں نے انہیں اس وقت کہا جب وہ الیکشن لڑنے جا رہے تھے، میں نے ان کے آگے ہاتھ بندھے، میں نے کہا یاز صاحب آپ یہ پروگرام چھوڑ کے نہ جائیں، ہمارے پروگرام کا حسن آپ کے ساتھ ہے، آپ اس پروگرام کی جان ہیں، اور آپ جو الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، میں نے کہا میں آپ کو رزلٹس ابھی بتا دیتا ہوں کیا ہے، آپ ان سے پوچھ لیں، میں نے کہا آپ کو رزلٹس بھی بتا دیتا ہوں کیا ہے، لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہوگا کہ جب آپ الیکشن لڑ کے آپ کی ہار اناؤنس ہو جائے گی تو پھر آپ کو کوئی چیلنج نہیں بٹھائے گا، کہ اب تو یہاں سے آپ کا اٹھانا بہت مشکل ہے۔ بہرحال انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے، لیکن میں پھر علی احمد ڈھلو صاحب کو ٹریبیوٹ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری سوچ کے، ہمارے ذہان کو کھولا ہے، اور ہم سب سوچیں کہ یہ ایک صورتحال بڑی چیلنج ہے، اور پاکستان کی پولیٹیکل فورسز، ہم ہمیشہ سیاست کے لیے لڑتے رہے، جمہوریت کے لیے لڑتے رہے، شہری آزادیوں کے لیے لڑتے رہے، اب تو وہ خود کسی اور طرف دیکھتے ہیں، وہ ہماری طرف کیا دیکھیں گے؟ لیکن وہ ایک شعر ہے نا کہ وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے۔ بات ٹھیک ہے، پیکا ایکٹ آ گیا، سب کچھ ہے، میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے ایک بات کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے جو بات کرنی ہوتی ہے ہم بات کرتے ہیں، آپ اٹھا کے دیکھ لیں پروگرام، لوگ کہتے ہیں جی میرے فلاں سے تعلقات ہیں، فلاں سے تعلقات ہیں، ہم نے ہمیشہ اپنے جو ورکنگ جرنلسٹ ہیں ان کی جنگ لڑی ہے۔ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ آج کی اس تقریب کا اہتمام بھی جس شخص نے کیا ہے وہ ورکنگ جرنلسٹ ہے، اور اس نے اسی جذبے کے تحت یہ تقریب کا اہتمام کیا ہے کہ جنہیں ایوارڈ ملے وہ بھی ورکنگ جرنلسٹ ہے۔ تو ہم کم از کم ایک بات پہ اتفاق کر لیں
کہ ہم اپنے کسی ساتھی کے رزق سے کھیلنے کے کسی عمل میں معاون نہیں بنیں گے. اور مزمل بھی یہاں بیٹھا ہے، ریاض صاحب میرے کلاس فیلو بھی ہیں، میرے کولیگ بھی رہے ہیں. میں ایک بات چیلنج سے کہتا ہوں کہ مجھے کئی اداروں میں بڑی اہم جگہوں پہ کام کرنے کا موقع ملا ہے. میں کسی کارکن کے رزق سے کبھی نہیں کھیلا، اور میں نے مالکان کو ہمیشہ یہ بات کہی تھی کہ آپ 100 دفعہ سوچ کے ایک ورکر کو رکھیں، لیکن نکالنے سے پہلے بھی اسے 100 دفعہ سوچنا پڑے گا. اور اگر آپ کسی کو نکالیں گے میں اس عمل میں شامل نہیں ہوں گا. میں سمجھتا ہوں کہ آج کی اس تقریب کا نچوڑ یہ ہے جو علی احمد جنو صاحب نے کہا ہے کہ ہم کم از کم آپس میں بیٹھ کر، ٹھیک ہے پریس کلبیں کئی ساری ہوں گی، پی ایف یو جے، اگر ہم اکٹھے ہوں گے اور کسی بنیاد پر ہوں گے اور بنیاد بڑی اسٹرانگ ہوگی تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کے میڈیا پر آنچ نہیں آئے گی. ہر دور کے اندر کچھ سرکھرے ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں وہ بات کرتے نظر آتے ہیں. جس بات سے ڈرتے ہوئے پاکستان کے میڈیا پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کوشش ہو رہی ہے، کیا زمینی حقائق اس سے مطابقت رکھتے ہیں؟ آپ ذرا جا کے زمینی حقائق دیکھ لیں کیا ہے. جس کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے کیا وہ رک سکا ہے؟ یہ کھیل ختم ہونا چاہیے. دیکھیں پاکستان نے ہمیشہ قائم رہنا ہے، اور میں پورے وثوق سے ایک بات کہہ سکتا ہوں کہ اس ملک کے ساتھ جس سے بھی غداری کی ہے، آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، اس کا انجام اچھا نہیں ہوا. اور کمپیریزن کر کے دیکھ لیں اگر آپ میڈیا کا دونوں سائڈ پہ، ہم پہ بہت سارا پریشر ہوگا، لیکن کہ انڈیا کا میڈیا، میں تو اسے میڈیا نہیں سمجھتا. میڈیا کبھی جنگ و جدل کی بات نہیں کرتا، میڈیا پہ جنگی جنون طاری نہیں ہوتا. میڈیا امن کی بات کرتا ہے، میڈیا ترقی کی بات کرتا ہے، میڈیا خوشحالی کی بات کرتا ہے، میڈیا ڈائلاگ کی بات کرتا ہے. تو ہمارے اندر سارے لوگ موجود ہیں. یاس کو بھی میں سنتا ہوں، مزمل بھی بات کرتا ہے، علی احمد جنو صاحب بھی بات کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کے ڈرمی ہیں، ہم قطعاً ڈرمی نہیں ہیں. البتہ یہ بات ضرور ہے کہ آپ کو اپنی بات کہنے کا طریقہ آنا چاہیے. کہ مجھے یاد ہے کہ مجھے ایک جگہ بلایا گیا، انہوں نے کہا جی آپ نواز شریف کا نام لیتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ نواز شریف پہ پابندی ہے، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جی کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. تو میں نے ہنستے سے کہا کہ میں نے کہا یار بیٹھ کے سودا کر لیتے ہیں. میں نے کہا اس وقت نواز شریف پہ پابندی تھی چینل پہ، میں نام لیتا تھا. میں نے کہا ایسے کرتے کہ دوسرا کام چھوڑ دیتے، 50-50 کر لیتے ہیں کہ میں آئندہ سے یہ نہیں کہوں گا کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، لیکن میں نواز شریف کا نام لوں گا. میرے چینل پہ آپ دیکھ لیں کوئی پروگرام اٹھا کے میں نے عمران خان کا نام لیا ہے ہمیشہ. حالانکہ مجھے کہا گیا کہ آپ عمران خان کا نام نہیں لے سکتے. میں نے کہا جی اس کا نام نہ لینے سے کیا فرق پڑے گا؟ بات ہے کہ آپ کسی کا راستہ نہیں روک سکتے. اور پاکستان کے لوگ بڑے باشعور ہیں، کوئی مجھے مایوسی والی بات نہیں ہے. یہ فیز بھی گزر جائے گا، اور جو لوگ ہمیں دبانے کی کوشش کر رہے ہیں خدا نہ کرے کہ انہیں کوئی دبائے. تھینک یو ویری مچ.